بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک تعلیمی ماہر ایجوکیشنسٹ، ایک چھوٹا سا، اور اسکول کا سربراہ ہونے کے ناطے سے ایک ٹاک وچ از فرام مائی ہرٹ آئی وانٹ ٹو سے ٹو دا پالیسی ساز، یعنی جو اسمبلیز میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ وہی قانون بناتے ہیں. ادارے یا عدالتیں یا جو بھی چیزیں ہیں یہ سب کے ماتحت ہوتے ہیں. سو وہی قانون بناتے ہیں. ہم جو اسکول جتنے پرائیویٹ اسکولز ہیں جن کی کنٹریبیوشن ایک لارج اماؤنٹ پر ہے اس کو بلڈ اپ کرنے میں، اور تو وی آر ناٹ بزنس ٹائکون، بزنس پرسنز نہیں ہیں، رائٹ. ہاں، اگر سپوز کہیں پر ایک چیز ہو رہی ہے، سو دے آر ناٹ کورنگ آل آور سیکٹر. ایک آدھ شخص ہوگا کہ وہ اس طریقے سے کرے گا، لیکن اوور آل ایک پکچر میں دے رہا ہوں، رائٹ. بیکاز وی ایکسپیرئنس اٹ فرام ان سائڈ، ہم ایکسپیرئنس کرتے ہیں. ہم بچوں کی جو تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی کریکٹر ویلی ہے، کریکٹر بلڈنگ ہے، ان کی تربیت ہے، مستقبل ہے. اور ہم آپ کی تقریروں میں بھی سنتے رہتے ہیں، آپ کی تقریروں میں بھی یہی سنتے رہتے ہیں، صحیح، اساتذہ کرام اور بہت سی چیزیں. لیکن یہ جو پالیسیز ہیں وہ ہیں پرائیویٹ اسکول انڈر KPK میں، انڈر پیسرا پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی، ایک مینیجنگ ڈائریکٹر اور کچھ چیزیں عہدے دیے گئے ہیں، بنایا گیا ہے. ان کے اپنے وہ ہیں، اور انہوں نے ایک فیس اسٹرکچر بھی رکھا ہے نا کہ 500 سے 1000 فیس لے رہے ہیں اور وہ لے رہے ہیں. سو اس فیس اسٹرکچر میں جو آپ منیمم ویج ہے وہ تو نہیں دے سکتے ہیں. لیبر ڈپارٹمنٹ کہہ رہے کیا ہے، جو ایک لیبر کی منیمم ویج ہے وہ 40,000 ہے. صحیح. تو ٹیچر کی کیا منیمم ویج ہے؟ منیمم ویج پر آپ بات کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کم از کم جو اجرت ہے وہ آپ 40,000 دے دیں. اب KPK پیسرا میں بھی وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے ہائیسٹ ایک بچہ ہے اس کی جو 4 ٹائم فیس بنے گی تو وہیں اس کی سیلری بنے گی ایک اسٹاف کی. ان بریکٹس میں لکھے اگر کوئی اور قانون کو وائلیٹ نہ کرے. بھائی اور قانون کے ساتھ آپ بات کریں، فار واٹ یو آر پیسرا، آپ کس لیے ہیں، آپ بات کریں. We are giving you everything, so you have to talk to them. لیکن وہ چیزیں اس طرح چل رہی ہیں. اب یہاں پر ایکچولی ہے کیا ہے، میں ڈیرہ اسماعیل خان میں چونکہ ہوں، سو یہاں کا ایک سینیریو اگر دے دیں، سپوز اگر 200 اور 300 اراؤنڈ اسکولز ہم لے لیں، سو میجورٹی اسکولز ہیں نا، ان کی جو ایوریج فیس ہے، ایوریج کا مطلب ہے سبلنگ ڈسکاؤنٹ کرنا ہے، مجبوری کی کئی مجبوری کی وجہ سے آپ ڈسکاؤنٹس کرتے جا رہے ہیں، پیرنٹس وہ کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ، آپ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں. تو ان کی جو ایوریج فیس ہے وہ 1000، 1200، 1300، 1400، 1500، 2000 میکسیمم بہت کہ آپ ایوریج فیس، یعنی آپ کا ہر بچہ آپ کو دے رہا ہے نا. اور آپ کے ایک پرائمری اسکول میں اراؤنڈ 8 آپ کے ٹیچنگ اسٹاف ہوتے ہیں، ایک آپ کا اسکول اسسٹنٹ ہوتا ہے، ایک گیٹ اسسٹنٹ ہوتا ہے، ایک رات کے لیے ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے، یعنی جو رات کو واچ مین ہی کرتا ہے، اور ایک آپ کا پرنسپل ہوتا ہے. یہ آپ کا نان ٹیچنگ اسٹاف ہے، پھر بلڈنگ رینٹ ہے، اور کئی اخراجات جو آ رہے ہیں نا، پروفیشنل ٹیکس ہے، یہ ہے، فلانا ہے، وہ ہے. یہ تمام چیزیں ملا کر کے تقریباً ایک پرائمری اسکول اگر یہ 40,000 کے حساب سے جائے تو 6 لاکھ روپے کے قریب اخراجات آتے ہیں. سو 6 لاکھ کا مطلب یہ کہ ہر بچہ آپ کو 3,000 سے اوپر دے دے، تو تب جو اونر ہے اگر وہ ایز اے پرنسپل ڈیوٹی کرے تو اس کو بھی صرف 40,000 روپے کے لیے سارا کام کر رہا ہے، اور وہ بھی مکمل اسٹرینتھ ہو. آپ کی مکمل اسٹرینتھ کا کیا مطلب ہے کہ 30 بچے آپ کی ہر کلاس میں موجود ہو، آپ کی پلے گروپ میں، آپ کی نرسری میں، آپ کی KG میں، آپ کی 1 2 3 4 5 میں، ہر میں 30 بچے موجود ہو. حالانکہ یہ جو 30 کا فگر ہے ہمارے ہاں 25 ہے، 30 کا فگر ہے اسٹوڈنٹ سینٹرل لرننگ میں. یو کی ناٹ گیو دا کریٹیو اسٹڈیز اگر آپ 20-25 کو کراس کرتے ہیں پر کلاس، لیکن بالفرض 30 بھی کر لیں. سو جو اونر ہے وہ ایک مزدور کی طرح 40,000 لے رہا ہوگا نا، ایک ایجوکیشنسٹ جو پرنسپل ہے، جو اونر ہے، پھر آپ اس کو بزنس ٹائکون کہتے ہیں. از اٹ پاسبل؟ جسٹ چیک اٹ.
از اٹ پاسبل؟ تو زیادہ تر جو اسکول ہے وہ 1000-1500 ان کی ایوریج فیس بن رہی ہے، ایوریج. ہاں کچھ چند ہوں گے جن کی طرح زیادہ بن رہی ہوگی، لیکن اگر وہ ہوں گے تو ان کی شاید بلڈنگ کا رینٹ 2-2 لاکھ وہ ہو رہا ہوگا نا، اور اخراجات ان کے زیادہ ہوں گے نا. وہ مڈل ہائی لیول پر ہوں گے نا. اگر اسٹرینتھ زیادہ ہوگی تو اسی کے مطابق ٹیچنگ فیکلٹی لوڈ زیادہ ہوگا. کئی عوامل ہیں، کئی چیزیں ہیں. اور پھر ڈسکاؤنٹس ہیں، یہ سبلنگ ڈسکاؤنٹ ہے، یہ وہ ہے، یہ پیرنٹس آ جاتے ہیں، یہ وہ اور وہ کر لیتے ہیں. بس وہ اپنا گزارا اور وہ ٹانگا چلا رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ جو 40,000 آپ نے لیبر کی ویج رکھی ہے، ریاضی کے حساب سے تو یہ ناممکن ہے. اگر آپ جو پالیسی ساز ہیں، آپ کی جو میتھمیٹکس ہے اس میں ممکن ہے تو وہ فارمولہ ہمیں ذرا بتا دیں کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے نا. جس طرح میں نے آپ کو بتا دیے کہ اراؤنڈ 6 لاکھ تک خرچہ آ جاتا ہے ایک پرائمری اسکول پر اگر ہم یہ تنخواہیں دے دیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ 2430 روپے ہر بچہ دے. میرے اپنے اسکول میں نہیں ہے، بتائیں، اور نہ اتنی سزا ہے. میرے اپنے تو 90 کے قریب بچے ہیں. ابھی 10,000 لیبر کورٹ نے مجھے فائن بھی کیا ہے. آپ تنخواہ نہیں دے رہے، میں کہاں سے دے دوں نا. وہ ریڑھا پھر چلا لوں فروٹ کا، وہ بہتر ہے میرے لیے. 30-40 ہزار تو میں وہاں سے کما لوں گا. پھر مجھے یہاں کیا ضرورت ہے. گراؤنڈ ریالٹیز، یو ہیو ٹو بی اویئر آف دی گراؤنڈ ریالٹیز. انفارچونیٹلی پرائیویٹ سکولز بھی اگر یہ الیکشن کے چکروں میں نہ ہو، پین ہوپ اور یہ چیزیں نہ ہو نا، اینڈ ایک اسٹرانگ وائس ہے کہ لیٹس کلوز دا اسکول. یس، آئی ایم پلاننگ ٹو کلوز دا اسکولز. آئی ایم پلاننگ کیونکہ اس چیز کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں. نہیں کچھ منہ پانی، آئی ایم سوری، 1 روپیز راشی والمرتشی کل فی النار. رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں نار میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے. 1 روپے بھی رشوت ہے اور 1 کروڑ بھی رشوت ہے. میں وہ کیوں لے لو، ریڑا کیوں نہ لگاؤں، پاگل ہوں. ایک معلم اگر یہ کام کرے تو وہ تو آگے پوری نسل کو خراب کرے. اگر یہ کام کرے، I'm so sorry. So what to do? یہ آپ کی جو پرائیویٹ اسکولز ہے، لیٹ دیم کلوز اٹ. آپ کے اپنے بچے یہاں ان پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. وہ چھوڑیں جو اسکول مثلاً 10,000 8,000 9,000 12,000 15,000 منتھلی فیس لے رہا ہے، ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میجورٹی آف پرائیویٹ اسکول وچ کنسسٹ آف 80%، مور دین 80%، which cannot do that what you are saying. ایک اچھی سی پالیسی اور تھرو آؤٹ دا اسکول ایوری اسکول ول فالو اٹ. یہ نہیں کہ اس اسکول کو کرے، اس اسکول کو کرے. جس طرح یہ لیبر فائن ہے، یہاں 1-2 اسکول ہوئے، باقی کوئی نہیں ہوا ہے نا. واٹ از دس؟ از دس جسٹس؟ از دس انصاف؟ از دس انصاف؟ انصاف کی جو حکومت ہے وہ تو اس صوبے میں تو 15 سال سے انصاف. ویئر از انصاف؟ ویئر از جسٹس؟ کہاں جسٹس ہے، انصاف ہے؟ یا وہ ڈسٹ بن میں آپ کا انصاف ہے، یا ہو اس میں انصاف ہے آپ کا؟ ٹیچرز جو ہیں ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں، ان کی کئی اور ضروریات ہوتی ہے. Now believe me, I will tell you that if a staff agree that I'm okay with 10,000 with 12,000 salary, what is your issue? آپ کا کیا ایشو ہے اس میں؟ گورنمنٹ I'm asking you, what is your issue? آپ کا کیا ایشو ہے کہ جب اسٹاف اگری کر رہا ہے نا؟ Come to my school and let's do the service. Even there will be a staff who can teach freely, voluntarily. وہ یہاں ٹیچ کرے گا. آپ کیا کہیں گے کہ ان کو وہ سیلری دے دے؟
मिनिमम वेज करे। जो वो उनको पकड़े जो बिजनेस टाइकून है। हु आर द बिजनेस टाइकून, यू नो, नॉट द स्कूल्स, नॉट द प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स बिजनेस टाइकून नहीं है। Yes, those which are run by the politicians. सही है, जो पॉलिटिशियन चला रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन चला रहे हैं, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, राइट। मसलन आपको मैं मिसाल दे दूं, राइट, बीकन हाउस की मिसाल दे दूं या इनकी दे दूं। उनके जो बड़े हैं वो ऑलरेडी दे आर लैंडलॉर्ड, दे आर बिजनेस टाइकून, दे आर पॉलिटिशियन रन कर रहे हैं, नॉट इंडिविजुअल लाइक अस। Or individual like us covers the 80%, more than 80% of the private schools, not those one. उन those one में तो आपकी elite class वो पढ़ लेती है, बस वो आगे चली जाती है। So there should, and digitalization, कहीं पर आपके असिस्टेंट डायरेक्टर किसी डिपार्टमेंट से उनको पता नहीं था कि हमारा वेबसाइट है या नहीं है, उनको ये भी पता नहीं होता है। आप डिजिटलाइजेशन, एक पुराने गारों में रह रहे हैं आप केपीके वाले। आई एम सॉरी। मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू अ फॉर्मूला विच आई एम इम्प्लीमेंटिंग, एंड नीदर इन शायद ही बहुत कम उसमें हो। द फार्मूला इज़ व्हाट, द चाइल्ड इनकम 35% वो आपको ना टीचिंग स्टाफ में, 35% और 40% डिपेंड्स अपॉन द बिल्डिंग रेंट गोज टू द अदर एक्सपेंसेस एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, राइट। ये आपका हो गया। बाकी बच गया है 20%, 25%, वो उस ओनर का या जो उसको चला रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, दिन रात उसने एक किया, वो उसके लिए प्रॉफिट है। अभी अगर 1 लाख रुपए हैं तो इसको हिसाब करें कितना है, ये 35,000 हो गई है तनख्वाहों में, टीचरों में। एक स्कूल है, सही, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक स्कूल है वो एस्टेब्लिश हो गया, उसके पास 1 लाख आमदन आ रही है, 35,000 वो सिर्फ टीचर में तकसीम करेगा। भले 2-2 हज़ार दे दे, आपको क्या इससे वो है ना, या उसे कहे कि ना चलाएं स्कूल को, सिंपल सी बात है। आप पहले से उसे लिख दे करें ना, आपने इतनी तनख्वाह देना, अगर नहीं है तो आपको स्कूल नहीं दे सकते। पैसा करे, ये काम करे। वो किस लिए वो मैनेजिंग डायरेक्टर तनख्वाहें ले रहे हैं। और इस तरह 35-40% आपका बिल्डिंग रेंट हो गया है, वो हो गया ना। बाकी 20,000 बच गए। वो जो बेचारा काम कर रहा है ना, जो ओनर है ना, ज़रा बता, वो प्रिंसिपल भी वहीं होता है, राइट। सारे 8, 9, 10, 12 घंटे वो भी लगाता है ना, तो वो 20,000 उसके हो गए ना। ये 1 लाख की मैं हिसाब दे रहा हूँ। अब 6 लाख हो गए, सो 6 को 35 से ज़रूर दे दे, कितने बनते हैं ये, मोर देन अराउंड 200,000 ये चला जाएगा टीचिंग स्टाफ में। अब आपका 8 टीचिंग स्टाफ है, सो एक एज पर देयर क्वालिफिकेशन है, वो उसमें डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 6 लाख की इनकम आ रही हो, 6 लाख आया, आई टोल्ड यू व्हेन यू हैव द प्राइमरी स्कूल इज फुल, 30 स्टूडेंट्स per class, and then you have total student strength of 250, then you can secure 6 लाख अगर वो फीस आपको पेरेंट्स दे रहे हैं ना। So it's a very easy formula. There is no implementation or वो कि वो करे या ये करे, right? And inshallah, the person, may Allah bless him, behind me will agree with my talks, not with you politicians. He was a politician, but he was a real politician. He was for this country. Are you for this country? For the people of this country? He struggled for this country. जिस कंट्री में हम आज़ाद फ़िज़ाएं ले रहे हैं, that was the person. और आज उन आज़ाद फ़िज़ाओं में उसको न छोड़ करके हम कर रहे हैं। शर्म हमें आनी चाहिए इन चीज़ों पे। थैंक यू।